بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن شریف کی 2 آیات کی روشنی میں بحیثیت پاکستانی قوم اپنا جائزہ لیں گے۔ قرآن شریف کی یہ 2 آیات، ایک آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جو مومن ہوگا، جو صاحب ایمان ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے عزت کا مقام رکھا ہوا ہے۔ وہ معزز ہوں گے، وہ عزت والے ہوں گے، وہ آبرو والے ہوں گے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 139، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اعلون جمع ہے اعلیٰ کی، اعلیٰ اسے کہتے ہیں جو سب سے اونچا ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہوگے۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ اعلیٰ ہوں گے، وہ اونچے ہوں گے، وہ برتر ہوں گے۔ اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن عزت والے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے انسانوں کی، 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور وہ کتنے اعلیٰ اور کتنے سربلند ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور قوموں کی برادری میں، قوموں کی صف میں انہیں کتنا عزت کا مقام حاصل ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ باقی اسلامی ممالک کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کو دیکھیں، پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو 57 اسلامی ممالک میں سے واحد ایٹمی طاقت ہے، 23 کروڑ کی آبادی ہے۔ حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے اس 23 کروڑ کی آبادی کے ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ حالت کیا ہے؟ کتنی عزت ہے، کتنی سربلندی حاصل ہے اس 23 کروڑ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک ایٹمی طاقت، وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھا ہوا شخص کشکول لے کے پھر رہا ہے پوری دنیا میں، اور کوئی اس کے کشکول میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ یہ 1947 میں ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے۔ آج ہندوستان کے پاس
زر مبادلہ کے ذخائر 550 ارب سے زیادہ ہیں، 550 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا تھا، بلکہ جس سے ہم نے خود جان چھڑائی تھی، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، اور یہ 23 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کا ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ناک سے لکیریں لگا رہا ہے۔ یہ وہ اعتراف ہے جو وزیر اعظم نے خود کیا ہے کہ IMF نے ہم سے ناک سے لکیریں لگوائی ہیں، IMF نے ہمیں تگنی کا ناچ نچایا ہے، IMF نے ہم سے مشکل شرائط منوائی ہیں، لیکن ابھی تک دیا $1 بھی نہیں ہے۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر مل جاتے ہیں تو اس 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی حیثیت اور حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ فی پاکستانی $5، فی پاکستانی $5 کے لیے اتنی ذلت۔ اس وقت نیپال، بھوٹان جیسے چھوٹے چھوٹے ملک سیاسی استحکام اور معاشی استحکام میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تو وعدہ کر رہا ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے، تو ہمارے پاس وہ عزت کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ عزت؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ مومن ہو تو تم سربلند ہوگے۔ کون سی سربلندی؟ کہاں پہ سربلندی؟ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو حقیقت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا وہ تو 100% حقیقت ہے، اس میں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے تو آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ریب فیہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ 100% حقیقت ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں اور حقیقت میں ہم مومن ہوں ہی نہیں؟ تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ انسانوں کی اللہ کی ہدایت کے سامنے 3 کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو پیغام، جو ہدایت انسانوں کے لیے بھیجی ہے، اس ہدایت کے پیغام کے سامنے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مانا، زبان سے بھی مانا اور دل سے بھی مانا، اور پھر عمل کر کے اس پر ماننے کو، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، عمل سے بھی مانا۔ زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، اور پورے جوش اور جذبے سے، پوری نیک نیتی سے اس پر عمل بھی کیا۔ ایک دوسری کیٹیگری، نہیں مانا، بالکل نہیں مانا، زبان سے بھی نہیں مانا اور دل سے بھی نہیں مانا، کھلم کھلا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ اسے کہتے ہیں کافر۔ وہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ مومن ہے، جس نے زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا اور عمل کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، وہ ہے مومن۔ جس نے نہیں مانا، کھلم کھلا انکار کیا، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اسے کہتے ہیں کافر۔ اور تیسری کیٹیگری، جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں۔
ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئیں، وما هم بمؤمنین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی ان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. اس تیسری کیٹیگری کو کہتے ہیں منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. اب آپ اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں. یہ جو 3 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نظر آتی ہیں الا ماشاء اللہ. اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کو دیکھ لیں، اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اپنے دیگر حساس اداروں کو دیکھ لیں، اپنے محترم اداروں کو دیکھ لیں، ہر جگہ جھوٹ، بے ایمانی، وعدہ خلافی. یہ جو منافق کی 3 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو ملیں گی. نتیجہ کیا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، کافر بھی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مسجدیں بھی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہر مہینے لوگ حج اور ہر مہینے لوگ عمرے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہر سال حج کے لیے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، حافظان قرآن بھی بہت زیادہ ہیں، قاریان قرآن بھی بہت زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، تو کافر تو نہیں ہے. لیکن منافق والی 3 نشانیاں ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں الا ماشاء اللہ. تو جو چیز ہمارے معاشرے میں زیادہ ڈومیننٹ ہے، جو چیز ہمارے معاشرے میں زیادہ حاوی ہے، وہ ہے منافقت کا کلچر. تو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عزت کا، اور یہ جو اللہ نے وعدہ کیا سربلندی کا، یہ منافق سے نہیں کیا ہے، منافقوں سے نہیں کیا ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے مومنوں سے. مومن یعنی وہ جو زبان سے بھی مانتا ہے، جو دل سے بھی مانتا ہے، اور پھر پوری نیک نیتی سے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات میں سب سے بڑی اور سب سے ٹاپ پہ آتی ہیں سچائی اور ایمانداری، جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہے. لاہور ہمارا شہر، 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر، خالص دودھ کی ایک دکان بھی نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے، شاید ہی کسی کو معلوم ہو. پورے ملک میں دیکھ لیں. اور یہی حال باقی ساری چیزوں کا ہے. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اسی ذلت کے اندر ہم نے رہنا ہے یا ہم نے اپنی حالت کو بہتر بنانا ہے، ہم نے عزت حاصل کرنی ہے، ہم نے کوئی عزت والا مقام حاصل کرنا ہے. کافر کی حالت منافق کی حالت سے پھر بہتر ہوتی ہے. یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، مومن، کافر اور منافق، ان میں سب سے بری حالت، سب سے پست حالت منافق کی ہوتی ہے. کافر کی حالت پھر اس سے بہتر ہوتی ہے، اور مومن تو سب سے اوپر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مومن بن جاؤ، مومن ہوگے تو پھر تم سب سے اعلیٰ ہوگے، سب سے برتر ہوگے. تو ہماری جو حالت ہے اس وقت کہ IMF کے سامنے ناک سے لکیریں لگا رہے ہیں، تگنی کا ناچ ناچ رہے ہیں، اور کتنی ذلت اٹھا رہے ہیں، اور ہماری قوم کی حالت کیا ہو چکی ہے. سیاسی عدم استحکام دیکھ لیں، معاشی عدم استحکام دیکھ لیں. دنیا میں واحد مثال ہے کہ 23 کروڑ کی آبادی کا ایٹمی بھکاری ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان.
اس حالت سے نکلنا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، سیدھے سیدھے مومن بن جائیں یا سیدھے سیدھے کافر بن جائیں۔ یقین کریں سیدھا سیدھا کافر بن جانا منافق بن جانے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ سیدھے سیدھے کافر بن گئے نا تو بھی ہماری حالت موجودہ حالت سے بہت بہتر ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو قرآن شریف کی ان 2 آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور پھر سوچیں کہ ہم نے اسی حالت میں رہنا ہے اور اسی حالت میں یہاں بریک نہیں لگے گی، آگے جائے گا معاملہ، مزید پستی، مزید ذلت، مزید ذلت، مزید ذلت۔ تو اپنا محاسبہ کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا یہی ذلت کی زندگی ہمارا مقدر ہے۔ اگر ذلت سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں منافقت کے کلچر کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں قرآن کی ہدایات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ نافذ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جو شخص جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے فرض کو ایمانداری سے انجام دینا ہوگا۔ اگر ایمانداری اور سچائی کا کلچر ہمارے اندر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت کا کلچر پوری طرح سے ہمارے اندر راسخ ہو چکا ہے اور پھر اس کا نتیجہ ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔